ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس دن تیز بارش لگی ہوئی تھی۔ اس کی گاڑی پورچ میں رکی تو وہ تیزی سے اندر کی جانب بھاگا، مگر پھر بھی اس کی فوجی وردی گیلی ہو گئی۔ پورے گھر میں ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ ادھر ادھر کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے اپنے لمبے قد، مضبوط جسم اور سخت نقوش والا شہریار جب چھٹی پر گھر لوٹتا تو ہمیشہ کی طرح سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھتا۔ یہ کمرہ اس کے لیے ماں کی گود جیسا تھا، جس میں پہنچ کر وہ سکون محسوس کرتا، اپنی تنہائی انجوائے کرتا اور دنیا کی ہر شے سے کٹ جاتا۔ وہ اپنے فوجی بوٹ اتار کر جو ہی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا کہ ایک دم اس کی نظر ٹیرس میں کھلنے والے دروازے پر گئی، جو آج کھلا ہوا تھا۔ تو وہ ایک دم الرٹ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اعصاب ممکنات خطرے سے تن گئے تھے، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اس کمرے کی چابی اس کے پاس تھی اور اس کے علاوہ اس کمرے کو کھول کر اس بالکنی تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا، اور وہ اپنے کمرے کی چابی کسی کو بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا اپنے کمرے کے دروازے کا لاک اپنے ہاتھ سے کھولتا۔ اس کے ابا اور اس کی سوتیلی امی اس کے کمرے میں نہیں آتے تھے۔ پھر آج یہ دروازہ کس نے کھولا؟ کیا میں چابیاں گھر بھول کر چلا گیا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور اسے خود پر حیرت بھی ہوئی تھی۔ کیا وہ اتنا غائب دماغ ہو گیا ہے کہ کمرے کا دروازہ چابی سے کھولے بغیر ہی اندر داخل ہوا؟ اور اس بات کو اس نے محسوس بھی نہیں کیا کہ آج اس نے دروازہ چابی کے ساتھ نہیں کھولا۔ وہ کسی چیتے کی طرح دبے پاؤں آہستہ آہستہ چلتا دروازے کی طرف بڑھا، اور پھر اس منظر نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ اس تیز بارش میں سفید میکسی پہنے ایک لڑکی جھوم رہی تھی۔ خانم، وہی لڑکی جس سے اس کا نکاح 2 سال قبل ہوا تھا، لیکن جسے کبھی اس نے خاطر میں ہی نہ لایا، کیونکہ وہ فقط 14 برس کی تھی۔ نکاح کے بعد نہ تو اس نے کبھی اس سے بات کی، نہ ہی اس میں دلچسپی لی۔ بس ابا کے انتہائی مجبور کرنے پر وہ یہ رسمی سا تعلق نبھائے جا رہا تھا، ورنہ اس نے تو تہیہ کر رکھا تھا کہ اب وہ ساری زندگی شادی نہیں کرے گا۔ لیکن آج جیسے تقدیر نے اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دی تھی، اس کے سامنے اب جو لڑکی کھڑی تھی اس پر جوبن ٹوٹ کر برسا تھا۔ شہریار کی نگاہیں تو حیرت سے جم سی گئیں۔ خانم بارش میں بھیگتی، گول گول گھومتی، ہنستی، جھومتی، جسے قدرت کی ہر بوند کو اپنے اندر جذب کر رہی ہو۔ وہ آسمان کی طرف بازو اٹھائے کھڑی، جیسے بارش کی ہر بوند سے دوستی ہو، جیسے بارش اس کی محبوب ہو۔ اس کی لون کی قمیض بارش میں بھیگ کر اس کے بدن سے چپکی ہوئی تھی۔ اپنا دوپٹہ بار بار فضا میں اچھال رہی تھی، جو اب کسی بے وزن پرندے کی طرح زمین پر گرا پڑا تھا، مگر ایک مست لڑکی کی طرح اسے پرواہ ہی کب تھی؟ وہ بے خود ہو کر ایڑیاں اٹھا کر گھومے جا رہی تھی، جیسے اس کے لیے دنیا میں صرف بارش اہم ہو، باقی کوئی بات اہم نہ ہو۔ شہریار چاہ کر بھی اپنی نظریں ہٹا نہ پایا اور ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں دلچسپی سی بھر گئی، چہرے کی سختی لمحوں میں کسی اندیکھے جذبات میں بدل گئی۔ وہ اب 14 سالہ بچی نہیں رہی تھی، ایک بھرپور جوان لڑکی میں ڈھل چکی تھی۔ بارش میں رقص کرتی، شرارتوں میں بھیگتی، لیکن معصومیت میں لپٹی ہوئی تھی۔ لیکن اچانک خانم کی نظریں شہریار سے جب ٹکرا گئیں تو ایک پل کے لیے وقت رک گیا۔ ہوا تھم سی گئی، بارش کی بوندیں جیسے ساکت ہو گئی۔ خانم کی آنکھوں میں بے یقینی، حیرت اور پھر شرم کا طوفان امڈ آیا۔ اس نے فوراً اپنے دونوں بازو سینے پر رکھ لیے تو شہریار کے لب مسکرا اٹھے، یہ سوچ کر کہ نہ جانے وہ کیا چھپا رہی ہے، وہ تو سب عیاں کر چکی ہے۔ وہ گھبرا کر دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ دروازے سے ٹیک لگائے شہریار وہاں سے ہٹا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا تو وہ کسی ہرنی کی طرح گھبرانے لگی۔ شہریار نے زمین پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھایا اور ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ خانم نے جب یہ دیکھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ گھبرا گئی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شہریار اس کی گھبراہٹ دیکھ چکا تھا، لیکن وہ خود کو روک نہ سکا اور اس کے قریب جانے لگا تو وہ الٹے قدموں پیچھے سے رکھنے لگی، مگر پیچھے باؤنڈری وال تھی اور اس کے عین سامنے شہریار کھڑا تھا۔ خانم نے بازو کا کراس سینے سے لگایا مگر پھر سے ہٹا لیا۔ بارش ان دونوں کو بھگوئے جا رہی تھی۔ شہریار کی فوجی وردی سے نکلنے والی مہنگے پرفیوم کی مہک خانم کو اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہونے لگی۔
وہ نگاہ جھکائے کھڑی تھی، مگر شہریار اس کے نوخیز حسن کی رعنائیوں میں ڈوبے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بار بار سینے سے پھسلتے اور شہریار کی بے باک نظریں اس کی جان نکال دیتی۔ تم خانم ہو؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوال کیا تو خانم نے اپنی ناقدری پر اور اس کی خود فراموشی پر افسردگی سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہاں؟ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ خانم نے سر جھکا کر کہا، وہ بس بارش ہو رہی تھی تو یہاں آ گئی۔ کیوں؟ کیا بارش پورے گھر کے بجائے صرف میرے کمرے کے پاس ہو رہی ہے؟ وہ ہنسا تو خانم پزل ہو گئی۔ نہیں، وہ دراصل آپ کے کمرے کے ساتھ ٹیرس ہے تو اس لیے میں یہاں آ گئی۔ یہاں بے پردگی نہیں تھی تو اس لیے، وہ ہکلاتے ہوئے وضاحت دینے لگی۔ شہریار اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، پھر ہاتھ پر بندھا دوپٹہ کھول کر اس کی جانب اچھالا تو اس نے فوراً وہ دوپٹہ اپنے سینے پر پھیلا لیا، مگر اس دوپٹے سے وہ اپنی رعنائیاں چھپانے میں ناکام رہی۔ مجھے بارش بہت پسند ہے، وہ شہریار کے یوں مسلسل دیکھنے پر بوکھلا کر بولی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ نہیں، میں نے ویسے ہی کہا۔ بائی دا وے، یہ میرا کمرہ ہے، میری ملکیت۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو خانم کی سانسیں تیز ہو گئی۔ یہ ہائٹ پارک نہیں ہے جہاں بارش ہونے پر انجوائے کیا جائے۔ وہ گھبرا گئی، جلدی سے بولی، میں معافی چاہتی ہوں، پتہ نہیں تھا آپ آ چکے ہیں۔ شہریار کی آنکھیں اس کے کپکپاتے وجود پر رک گئیں۔ وہ وہاں سے جانے لگی تو وہ ایک دم بولا، رک جاؤ، تم لاک کھول کر میرے کمرے میں کیسے آئیں؟ کیا میرے کمرے کی چابیاں تمہارے پاس ہیں؟ اس سوال پر خانم کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ خود کو اس لمحے چور محسوس کرنے لگی۔ وہ دراصل آپ اس دن ناشتے کی ٹیبل پر اپنی چابیاں بھول گئے تھے تو میں نے فوراً وہ چابیاں اٹھا لی تھیں۔ تم مجھے واپس بھی تو کر سکتی تھیں۔ وہ جزب زب ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں بارش پسند ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے جاتی، شہریار نے پھر سے ایک سوال داغ دیا۔ جی بہت، وہ دھیمے سے بولی۔ پھر یہاں چھپ کر کیوں آنا پڑا؟ ڈرتی ہو مجھ سے؟ خانم نے نظریں جھکا لی۔ نہیں تو۔ اچھا، اس نے ایک لمبا سا ہنکارا بھرا۔ تو تم یعنی خانم مجھ سے نہیں ڈرتی؟ ہاں، تو ڈر کر کیوں جا رہی ہو؟ شہریار نے آگے بڑھ کر جب اس کی کلائی پکڑی تو اس کی حالت شادی مرگ سی ہو گئی۔ کیا ہوا، ڈر رہی ہو؟ جی، ابھی تو کہہ رہی تھی کہ ڈر نہیں لگتا، اور اب؟ اس کے لہجے کی تپش خانم کو جلانے لگی۔ کیا میں اتنا ڈراؤنا ہوں؟ نہیں تو، وہ بوکھلا سی گئی اور اپنا ہاتھ چھڑانا ہی بھول گئی۔ تو پھر؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو وہ روحاں سی ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے جانے دے۔ وہ شہریار کے لمس سے پگھلنے لگی تو شہریار نے گھبرائی بوکھلائی سی لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دیا، مگر وہ ایک قدم اور اس کے قریب ہو گیا تو مارے شرم کے خانم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اب وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں خانم کو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ شہریار کی نظریں سیدھی خانم کے چہرے پر تھیں اور خانم کی نظریں زمین پر۔ پہلی بار دیکھا ہے تمہیں، پتہ ہی نہیں چلا، اور جوان ہو گئی ہو تم۔ شہریار کی نشیلی آواز پر خانم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اس کی زندگی کا وہ مرد تھا جسے وہ 14 سال کی عمر سے چھپ چھپ کر دیکھتی آ رہی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، ہلکا سا سانولا رنگ، تیکھے نکوش براؤن آنکھیں، وردی میں فوجی ہیئر کٹ کے ساتھ گھنی مونچھیں اس کو اتنا باروب بناتی کہ وہ سانس لینا ہی بھول جاتی۔ لیکن شہریار نے اس 14 سالہ لڑکی سے نکاح کے بعد کبھی آنکھ بھر کر اسے نہیں دیکھا۔ وہ اس بڑی سی حویلی کے کسی سٹور روم میں پڑے کاڑ کباڑ سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے کبھی آ بھی جاتی تو وہ اسے بری طرح نظر انداز کر دیتا۔ وہ اپنے ابا کے فیصلے کی مخالفت ڈٹ کر تو نہ کر سکا، لیکن پھر وہ اسے یوں سزا دینے لگا کہ اگر وہ سامنے بھی ہوتی تو وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ نہ تو کبھی اس نے بات کی، نہ ہی اتنے عرصے سے اس کے بارے میں کچھ پوچھا، مگر آج اچانک ہی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ دلچسپی دیکھ کر اب وہ سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اوپر سے دل کا علم الگ وبال جان بن گیا۔ اس نے وہاں سے راہ فرار کا سوچا کہ مزید اس کی بے تاب نظروں کا مقابلہ کرنے کی اس کی اوقات نہیں تھی۔
उसने जैसे तैसे दुपट्टे को सीने पर रोका और तेजी से शहरयार के पास से गुजरकर बाहर जाने लगी कि शहरयार ने उसे आवाज़ दी तो वो पहली बार अपना नाम शहरयार के मुंह से सुनकर पलटी, मगर शर्म और हया से निगाहें न उठा पाई। शहरयार ने आहिस्ता से अपनी चादर उसकी तरफ उछाल दी। जब बारिश इंजॉय करनी हो तो चादर पास रखा करो, तुम अब छोटी नहीं रही। खानम ने चादर कैच की और फौरन खुद को उसमें लपेट लिया और फिर कमरे से निकलने से पहले अपनी आदत से मजबूर उसे भरपूर नज़रों से देखा और फिर बाहर निकल गई। उसके जाते ही शहरयार पलटकर टेरेस में आ गया। उसे बारिश कभी भी पसंद नहीं रही, लेकिन आज जैसे उसके दिल के तार बज उठे हों। एक नया जज्बा उसके दिल में हलकोरे खाने लगा। खानम की झिझक, उसका भीगा लिबास, उसका सहम कर पीछे हटना और वो नज़रें जो बहुत कुछ कह गई। वो बरसों से इन जज्बात से दूर रहा था। दुनिया को देखा, जंगें लड़ी, दोस्त खोए, दुश्मन मारे, लेकिन एक लम्हे में एक मासूम सी लड़की की झिझकती हुई नज़र उसे अंदर तक हिला गई। खानम ने चादर को मजबूती से सीने से लगा लिया और उसे चेहरे के पास लाकर अपने होंठ रख दिए। उसमें से शहरयार की खुशबू आ रही थी। वो आंखें बंद करके उसे सूंघने लगी। जहन में शहरयार का जुमला गूंजने लगा, जब बारिश एंजॉय करनी हो तो चादर पास रखा करो, तुम अब छोटी नहीं रही। उसका दिल धक धक कर रहा था, जैसे अभी भी वो सामने खड़ा हो, आंखों से उसे पड़ गया हो, गोया वो मेरा वजूद तस्लीम कर गया, वरना कभी यूं ना कहता। वो एक अजीब सी सरशारी में मुब्तला हो गई। शायद अब मुझे मेरा मुकाम मिल ही जाएगा, वो दिल ही दिल में सोचते हुए मुस्कुराने लगी। अभी 2 ही कदम चली थी कि सामने अचानक जहांगीर आ गया। वो एकदम से उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया तो खानम का दिल कांप सा गया। उसने घूरकर जहांगीर को देखा। जहांगीर की आंखों में वही चमक थी जो खानम को हमेशा नागवार गुजरती थी। तुम शहरयार के कमरे में क्या कर रही थी? उसके लहजे में शक बोल रहा था। खानम को ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने हरासा नज़रों से जहांगीर को देखा। वो इस सवाल पर कंफ्यूज हो गई। उसे जहांगीर पर गुस्सा भी आया और एक बेबसी भी महसूस हुई। जहांगीर उसके करीब हुआ तो एकदम पीछे हटी। क्या शहरयार कमरे में है? खानम ने फौरन इनकार में सर हिलाया। नहीं, वो नहीं है। जहांगीर की नज़रें जैसे उसके वजूद के अंदर तक उतरने लगी। क्यों ख्वामख्वाह एक पत्थर दिल मर्द का इंतजार कर रही हो? वो कभी भी तुम्हें बीवी का मुकाम नहीं देगा। उसके लहजे में जहर था। तुम मुझसे लिखवा लो खानम, तुम उसको छोड़ दो तो मैं तुम्हें सर से पांव तक खुश कर दूंगा। खानम का रंग बदल गया। वो लम्हा भर को साकित हो गई। दिल किया कि चीख कर सबको बता दे कि ये कैसा नासूर है जो शहरयार की इज्जत को नोचने के लिए तैयार रहता है। वो गुस्से से लरस रही थी। आज पहली बार अंदर का गुस्सा जबान तक आ गया। जहांगीर, हो सके तो अपने काम से काम रखो और मुझे अपने मशवरों से दूर रखो। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी, मगर लहजा मजबूत था। वो एक लम्हे को रुकी और फिर उसके साइड से निकल गई। पीछे मुड़कर नहीं देखा। तेजी से अपने कमरे में पहुंची और जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। सांस फूल रही थी, आंखें नम थी। वो दीवार से लगकर नीचे बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सांस घुटने लगी हो। उसे जहांगीर की नज़रों से हमेशा नफरत रही थी। वो जब से जवान हुई थी उसकी आंखों में अजीब सी भूख देखती आई थी, लेकिन आज उसने बोलने की हिम्मत की थी। वो नहीं जानती थी कि शहरयार उसे कबूल करेगा या नहीं, लेकिन वो तो खुद को 14 साल की उम्र से ही उसका पाबंद महसूस कर रही थी। और आज की बातचीत ने तो उसके अंदर एक नया हौसला भी जगा दिया था कि शायद अब वो अपनी जिम्मेदारी महसूस कर सके। दूसरी तरफ जहांगीर को यह सब बर्दाश्त ना हुआ। खानम ने आज उसे जवाब दे दिया था, तल्ख, सीधा और 2 टोक, तो उसका गुरूर चकनाचूर हो गया। वो शहरयार के कमरे के पास से गुजरने ही लगा था कि अचानक खिड़की का पर्दा हल्का सा हटा। उसने शहरयार की एक झलक देखी तो वो तनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से हसद की चिंगारियां निकलने लगीं। तो क्या वो कमरे में मौजूद था? जहांगीर का दिल जैसे अंदर से जलने लगा। तो ये मुझसे झूठ बोल गई है? तो क्या ये दोनों छुपकर मिलते हैं? क्या मैं सालों से जिसे अपना हक समझ रहा था वो मुझसे दूर जा रहा है? उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। आंखों में गजब था। बस अब बहुत हो चुका, मैं उसे देख लूंगा।
लंबे लंबे कदम उठाता वो वहां से चला गया, लेकिन दिल में आग दहक चुकी थी। अगली सुबह फजर में खानम ने नमाज के बाद हाथ उठाए और जाने कब वो बेइख्तियार शहरयार को अपने लिए आंसुओं के साथ दुआओं में मांगने लगी। दुआ के बाद वो अपने बेड के साथ ही टेक लगाकर बैठ गई। वो दिल से चाहती थी कि चच्ची जो उसके ऊपर शहरयार के हवाले से पाबंदियां लगाकर बैठी हुई हैं वो अब ख़त्म हो जाएं। शहरयार अभी कमरे में था और खानम का दिल बेचैन हो रहा था। वो उसके कमरे के करीब से गुजरना भी चाहती थी और नहीं भी। जहांगीर उस दिन से गायब था, या कम से कम खानम को नज़र नहीं आ रहा था, मगर उसका ख्याल ही उसे खौफजदा करने के लिए काफ़ी था। जहांगीर की गंदी नज़रें और शहरयार की खामोशी, वो उन दोनों के बीच जैसे एक तनी हुई डोर पर चल रही थी। लेकिन अब वो खामोश नहीं रह सकती थी। अगर ज़िंदगी ने उसे मौका दिया तो वो बोलेगी, और अब की बार वो चुप नहीं रहेगी। वो नहीं चाहती थी कि जहांगीर के हवाले से वो बदनाम हो जाए। उससे पहले ही वो शहरयार को सब कुछ बताना चाहती थी। खानम जब पहली बार इस हवेली में आई तो वो सिर्फ 14 बरस की थी। बालों की 2 चोटियां बांधे, आंखों में अनजाने खौफ की परछाइयां और दिल में अजीब डर लिए सहमी सहमी रहती थी। वो ना हंसना जानती थी ना बोलना, बस अपने खिलौनों की तरह खुद भी खामोश हो चुकी थी। उसका बाप एक बावकार, खामोश मगर गहरी सोचों वाला शख्स जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पर था। कैंसर की बीमारी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था, और जब उसे यकीन हो गया कि वो ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं, तो वो अपनी इकलौती औलाद, अपनी जान से प्यारी बेटी खानम को लेकर इस हवेली में आ गया। यह हवेली दरहकीकत उसके वालिद की थी। एक शानदार, वसी, पुररौनक हवेली, जहाँ रिश्ते, मोहब्बतें और रिवायतें एक साथ सांस लेती थीं। लेकिन वक्त ने करवट बदली, भाइयों में फासले आए और खानम के बाप ने सब छोड़ छाड़ कर अपनी शहरी बीवी के लिए शहर में अलग घर बना लिया। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। खानम की माँ उसकी पैदाइश के फौरन बाद दुनिया छोड़कर चली गई, और अब बाप भी उसे तन्हा छोड़कर जाने की तैयारी कर चुका था। चच्चा, जिन्हें सब सरदार कहते थे, बड़ी इज्जत वाले समझे जाते थे। उनका लहजा, उनका अंदाज, सब कुछ बारोब था। लेकिन खानम ने जब पहली बार उनकी आंखों में झांका तो उसे एक सर्द सी चमक दिखाई दी, जैसे वो कोई खजाना देख रहे हों। वो खजाना जो खानम की शक्ल में उनके कदमों में आया था। चच्चा की पहली बीवी एक सादा मिजाज औरत थी जो खानम को माँ जैसी शफकत देती थी, लेकिन वो ज़्यादा अरसा जिंदा ना रह सकी। उनके वफात के दूसरे हफ्ते ही चच्चा ने दूसरी शादी कर ली, और यही वो लम्हा था जिससे उस हवेली की फ़िज़ा बदलने लगी। नई चच्ची, जो बज़ाहिर बड़ी नेक, नरम गुफ्तार और सुलझी हुई दिखती थी, अंदर ही अंदर एक शातिर औरत थी। उसके साथ उसका भाई जहांगीर भी जहेज़ की सूरत में इस हवेली में आ गया, जो शुरू दिन से ही खानम को अजीब नज़रों से देखता। वो अभी बच्ची थी, मगर जाने क्यों उसे जहांगीर की आंखों में अजीब सी गंदगी साफ दिखाई देती थी। हालांकि उसका कज़न शहरयार भी इसी हवेली में रहता था, मगर उसने तो कभी भी ऐसी नज़रों से उसे नहीं देखा था। उसे जहांगीर का यूं नदीदी नज़रों से अपने जिस्म का तवाफ बहुत बुरा लगता था। उसका अंदाज, इसकी मौजूदगी खानम के लिए हमेशा एक बोझ बन जाती थी। वो किचन में हो या सहन में, जहांगीर किसी न किसी बहाने से उसके आसपास मंडलाता रहता। वो उसकी किताबें ले लेता, खेलने के बहाने उसे छूता, और जब कोई ना होता तो उसके बिल्कुल करीब आ खड़ा होता। खानम ने कई बार सोचा कि चच्ची को बताए या चच्चा से शिकायत करे, लेकिन वो जानती थी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जहांगीर बहुत शातिर था। वो बात बदलने का फ़न उतना खूबी से जानता था कि चच्ची एकदम उसको सपोर्ट करने के लिए फ़ौरन से खड़ी हो जाती। कई बार उसने देखा कि वो गलती पर होने के बावजूद किसी डांट का भी मुस्तहिक नहीं ठहरा, तो वो खून के आंसू पी कर रह जाती। शहरयार इस वक्त आर्मी में सिलेक्ट हो चुका था। वो बहुत कम घर आता, और जब आता भी तो हवेली में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारता। वो अपने अब्बा की दूसरी शादी से सख्त नाला था। चच्चा की दूसरी बीवी को वो कभी दिल से तस्लीम नहीं कर पाया, और उसका रवैया उनके साथ हमेशा अजनबियों जैसा ही रहा। चच्ची को शहरयार की सर्द मेरी खटकती थी, लेकिन वो कुछ न कर सकी, मगर उसकी कोशिश रही कि किसी तरह बाप बेटे के दरमियान फासले बढ़ते रहें। शहरयार से खानम के निकाह का मामला भी चच्ची ने उठाया, क्योंकि वो जानती थी कि शहरयार किसी सूरत भी इस निकाह के लिए आमादा नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने कोई लड़की नहीं बल्कि फ़कत 14 बरस की एक बच्ची थी, और चच्ची यही चाहती थी कि उन दोनों बाप बेटा के दरमियान महाज आराई शुरू हो जाए,
اور ان کا راستہ صاف ہو جائے، کیونکہ انہیں شہریار سے ہر وقت ڈر لگتا تھا۔ دراصل وہ اس حقیقت سے اچھی طرح سے آگاہ تھی کہ وہ آنے والے کل میں اس حویلی کا سربراہ بنے گا۔ ایسے میں چچی اپنی جگہ مضبوط کرنے کے لیے شاطرانہ چالیں چلتی رہتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہی چال الٹی پڑ جائے گی، کیونکہ جو خیال چچا کو نہیں آیا وہ چچی کی وجہ سے ان کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ چچا نے اچانک اعلان کیا کہ وہ خانم کا نکاح اپنے بیٹے شہریار سے کر رہے ہیں، تو یہ خبر خانم پر حیرتوں کا پہاڑ توڑ گئی۔ اسے خوشی بھی تھی اور خوف بھی۔ خوشی اس لیے کہ اسے شہریار ہمیشہ مضبوط اور باوقار لگا اور شاید وہ اسے جہانگیر کی شرارتوں سے محفوظ کر لے، لیکن خوف اس لیے کہ وہ اسے جانتی نہیں تھی اور نہ ہی شہریار نے کبھی اسے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ پریشان اور غصے میں اگر کوئی تھا تو وہ جہانگیر تھا۔ وہ پل پل خانم کے ارد گرد منڈلانے لگا اور ایک دن اس کا برین واش کرتے ہوئے بولا کہ شہریار تو پہلے بھی شادی کر چکا ہے، اگر وہ اتنا ہی اچھا ہوتا تو بیوی اسے چھوڑ کر کیوں جاتی؟ وہ تو ازدواجی حقوق کے قابل بھی نہیں تھا، ساری زندگی روگی۔ خانم نے یہ بات سنی لیکن سمجھ نہ سکی کہ ازدواجی حقوق کیا ہوتے ہیں، لیکن اسے اتنا ضرور پڑتا تھا کہ اگر شہریار سے اس کا نکاح نہ بھی ہوا ہوتا تو وہ جہانگیر سے کسی صورت شادی نہیں کرے گی۔ اس کی نظروں سے، اس کے لہجے سے، یہاں تک کہ اس کی بدبودار سانسوں تک سے وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ لیکن جب ایک دن چچی کو پتہ چلا کہ یہ حویلی بھی خانم کی ہے اور خانم ایک بہت بڑی جائیداد کی اکلوتی وارث ہے، تو ان کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگیں۔ وہ یہ بات تو بہت اچھے سے جانتی تھی کہ شہریار کسی صورت خانم سے نکاح کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا اور دونوں باپ بیٹے کے درمیان ٹھن سی گئی ہے، تو انہوں نے بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے ایک دم جہانگیر کا پروپوزل اپنے شوہر کو دیا اور کہا کہ اگر شہریار نہیں مانتا تو جہانگیر سے اس کی شادی کر دیں، ویسے بھی وہ کنوارا ہے۔ چچی نے چچا کو قائل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ خانم کو ان کے بھائی سے بیاہ دیں تاکہ ساری جائیداد ان کے بھائی کو منتقل ہو جائے۔ لیکن چچا بھی پوری چیز تھے، وہ تو خود بھی اس لالچ میں مبتلا تھے، صرف انہیں یہ راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خانم کی جائیداد پر کس طرح سے قبضہ کر سکیں۔ اور یہاں پر ان کی دوسری بیوی نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی ماری۔ جب انہیں یہ راستہ سمجھایا تو چچا کو بری بری سوچنے لگی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور شہریار کو خانم سے نکاح کے لیے قائل کرنے لگے۔ شہریار نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ بھلا ایک 14 برس کی بچی کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتا ہے، لیکن چچا شہریار کے لاکھ انکار کے باوجود اس کا نکاح خانم سے کروا کر ہی دم لیا، کیونکہ وہ یہ بات جان گئے تھے کہ اب خانم کی جائیداد کسی صورت بھی باہر نہیں جائے گی۔ خانم نکاح کے بعد بھی اسی کمرے میں رہی، الگ، تنہا، پابند۔ اس پر حکم جاری کر دیا گیا تھا کہ جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی شہریار کے سامنے نہیں آئے گی۔ وہ دن، وہ راتیں، وہ برس جیسے اس کی عمر سے چرا لیے گئے ہوں۔ وہ چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی اور سوچتی کہ اس کا مقام کہاں ہے۔ وہ دن گنتی رہی، برس کاٹتی رہی اور دل میں ایک امید جگا کر بیٹھی رہی کہ ایک دن شہریار آئے گا اور وہ اس کے ساتھ سفید گھوڑے پر بیٹھ کر یہاں سے دور چلی جائے گی، جہاں نہ جہانگیر کی شکل نظر آئے گی اور نہ ہی چچی کی سازشیں۔ مگر وقت گزرتا جا رہا تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ جوں جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی، اتنی ہی پہلے سے زیادہ تنہا ہوتی جا رہی تھی۔ شہریار اب واپس اپنے شہر میں تعینات تھا اور ویکینڈ پر گھر آتا تھا۔ خانم کا دل چاہتا تھا وہ اسے دیکھے، اس سے بات کرے، اسے بتائے کہ وہ اس کی ہے، اس کا انتظار کیا ہے برسوں سے، مگر وہ چپ رہی۔ اس کی تربیت اتنی بے باکی کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ادھر چچی اور جہانگیر نے ایک نیا کھیل شروع کر دیا تھا۔ وہ شہریار کے دل میں خانم کے خلاف زہر بھرنا چاہتے تھے، کوئی ایسی سازش، کوئی ایسا جنتر منتر کرنا چاہتے تھے کہ شہریار خود ہی اسے طلاق دے دے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو خانم دوبارہ اس حویلی میں ایک بوجھ بن جاتی اور اس کا نکاح پھر وہ جہاں چاہتے کروا سکتے تھے۔ لیکن خانم کو اب بھی امید تھی۔ اب وہ 18 برس کی ہو چکی تھی اور دل میں خواہش ابھرنے لگی تھی کہ اب بس شہریار اپنی ذمہ داری اٹھائے، جو برسوں سے اس کا شوہر ہے، جس کی نظریں اسے پہلی بار بارش میں دیکھ چکی ہیں، وہ نظریں جو اس کی خاموش زندگی میں ایک روشنی کی مانند داخل ہوئی تھی۔
لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے آس پاس خاموشی سے ایک ایسا جال بنا جا رہا ہے جو اس کی ہر امید کو نگلنے کے لیے تیار تھا۔ شہریار کو یونٹ سے پیغام آیا تو فون اٹینڈ کرتے ہی وہ فوراً سے اٹھا اور فوجی وردی کو کندھے پر ڈال کر جب اس نے بیگ اٹھایا تو دل کی کئی دھڑکنیں جیسے مس ہوتی چلی گئیں۔ اس نے خانم کے بند دروازے کی طرف غور سے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے قدم تو گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ذہن مسلسل ایک منظر میں قید تھا، وہ منظر جو بارش کی بوندوں میں بسا ہوا تھا، وہ لمحہ جب ٹیرس میں کھڑی خانم کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا بارش میں، تو اسی لمحے سے وہ بے تاب تھا۔ گاڑی کے شیشے پر گرتی بوندیں اسے وہی لمحہ بار بار یاد دلا رہی تھی، جیسے ہر قطرہ اسے کسی انجانی کشش کی طرف لے جا رہا ہے۔ یونٹ پہنچ کر بھی وہ خود کو اس منظر سے الگ نہ کر پایا۔ میز پر فائلیں رکھی رہیں، فون بجتے رہے، چائے ٹھنڈی ہوتی رہی، مگر اس کا ذہن مسلسل وہی ایک سوال دہرا رہا تھا، وہ لڑکی جو اتنے برسوں سے میرے نکاح میں ہے، آخر وہ مجھ سے اتنی دور کیسے رہی اور میں کیسے اتنا غافل رہا؟ خانم کا معصوم چہرہ، جھجکتا وجود، لرزتی پلکیں اور وہ لمحہ، یہ سب جیسے اس کے اندر مسلسل جذبات کو بھڑکا رہے تھے۔ وہ جتنا ان لمحوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا، وہ اتنا ہی اس کے اندر گہرائی میں اترتے جا رہے تھے۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، کتنا بے حس رہا وہ۔ نکاح کیے برسوں گزر گئے تھے، مگر اس نے کبھی اس لڑکی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ وہ بس یہ مان کر چلتا رہا کہ نکاح صرف ایک زبردستی کی رسم ہے، ایک سودے کا نام ہے جو جائیداد کی حفاظت کے لیے اس پر تھوپ دیا گیا۔ لیکن اب خانم کے چہرے پر وہ محبت، وہ خاموشی، وہ درد دیکھنے کے بعد دل کی دنیا بدل سی گئی۔ اس کے سوئے جذبات یکدم بیدار ہو گئے۔ دل نے ایک بار پھر بھروسے اور محبت کے لیے دروازے کھول دیے۔ حالانکہ پہلی شادی کی یادیں ایک زہر کی طرح اس کے دل میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی پہلی شادی جو اس کے باپ کی دیرینہ دوست کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ سب کچھ روایتی انداز میں طے پایا، رسمیں ہوئیں، سب خوش تھے، مگر شادی کی پہلی رات اس لڑکی نے اس کے سامنے اپنی سچائی رکھ دی۔ اس نے انتہائی بولڈ انداز میں اسے بتایا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ شہریار نے اسی لمحے کیسے ضبط کیا یہ اس کا دل جانتا تھا۔ وہ بے شرمی کی ہر حد پھلانگ کر خود ہی بتانے لگی تو شہریار اسے ٹوک کر بولا کہ اب ان باتوں کا کیا فائدہ، اب تو تم میرے نکاح میں ہو۔ تو وہ بولی، میں اس نکاح کو نہیں مانتی، اور ویسے بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جسے تم اپنے ہمسفر سمجھ رہے ہو وہ تو کسی اور کو اپنا ہمسفر بنانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ سب گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے ہوا۔ شہریار پر یہ انکشاف بجلی بن کر گرا۔ اس کا دل، اس کا غرور، اس کا سارا وجود ایک جھٹکے میں بکھر گیا۔ وہ خود کو ایک ایسا شخص محسوس کرنے لگا جو نہ رو سکتا تھا اور نہ ہی اس سچویشن سے نکل سکتا تھا۔ اس نے اپنی ارمانوں بھری رات کمرے سے باہر گزاری۔ اگلے ہی دن وہ لڑکی اسے طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ شہریار نے کچھ دن برداشت کیا، کچھ سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب بات نہ بنی تو وہ لڑکی میکے لوٹ گئی اور وہیں جا کر ایسی کہانیاں گھڑ لیں کہ پورے خاندان میں شہریار کی عزت داؤ پر لگ گئی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ مرد ہی نہیں، شوہر بننے کے قابل ہی نہیں۔ خاندان کے بزرگوں نے باتیں بنائیں، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا۔ شہریار نے غصے میں آ کر طلاق دے دی، لیکن دل میں ایک دیوار اٹھ گئی، عورت سے، شادی جیسے مقدس رشتے سے، اور اس جذبے سے جسے لوگ محبت کہتے ہیں۔ اسے نفرت اور بیزاری ہو گئی۔ تبھی اس نے قسم کھا لی تھی کہ اب دوبارہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ مگر زندگی نے دوبارہ ایک موڑ لیا جب اس کے ابا نے اچانک اعلان کیا کہ اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے۔ شہریار نے پہلے ہنسی میں اڑا دیا، لیکن جب معلوم ہوا کہ اس بار نکاح ایک 14 سال کی لڑکی سے ہو رہا ہے، وہ بھی اس کی کزن سے، جسے اس نے بچی اور یتیم سمجھ کر کئی بار سر پر ہاتھ رکھا، تو وہ سکتے میں آ گیا۔ لیکن اسے یہ بھی فوراً سمجھ آ گیا کہ اس نکاح کے پیچھے ابا کی درد مندی نہیں، جائیداد کا لالچ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ خانم اس حویلی کی اصل وارث ہے، اور ابا نے صرف زمین، پیسے اور جائیداد پر قبضے کے لیے یہ رشتہ جوڑا ہے۔ تو شہریار نے انکار کیا، جھگڑا کیا، مگر سب بیکار۔ نکاح ہو گیا۔ وہ لڑکی اس کے نکاح میں آ تو گئی،
मगर शहरयार ने उसे कभी बीवी तस्लीम ना किया, ना उसे देखा, ना बात की। वो उसे बच्ची समझता रहा, नादान, खामोश और बेवकत। साल गुजरते गए, लेकिन अब बारिश में भीगती कांपती खानम को देखकर जैसे दिल की कैफियत बदल सी गई। वो पहली बार अपने सामने भरे भरे जिस्म वाली मासूम सी लड़की देख रहा था, जो बरसों से उसके इंतजार में अभी तक कमारी बैठी थी। वो जो हर औरत को अपने लिए बेकशिश समझने लग गया था, जिससे बरसों तक दूर भागता रहा, अब उसी के लिए बेचैन सा हो गया। इसीलिए उसने फौरन छुट्टी की दरख्वास्त दी, सबको हैरान करते हुए बगैर किसी वजाहत के। अगले ही दिन खुद गाड़ी ड्राइव करता हवेली पहुंचा तो उस वक्त आधी रात बीत चुकी थी। हवेली के अंदर मध्यम लाइट्स जल रही थी, सब सो रहे थे। और फिर अचानक उसका दिल बंद हो गया जब उसने खानम के कमरे से जहांगीर को चोरों की तरह निकलते देखा। एक लम्हे को जैसे उसका खून खुश्क हो गया, वक्त रुक गया, सांसें थम सी गईं। जहांगीर इस वक्त उस कमरे से? शहरयार की आंखों में शक, गुस्सा और गैरत एक साथ जाग उठी। उसके अंदर एक तूफान उठा, मगर वो कुछ कहे बगैर पलटा और तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात उसने बोतल खोली, बरसों बाद, और फिर एक के बाद एक ग्लास लबालब भरने लगा, लेकिन हर घूंट के साथ अंदर की आग और भड़कती गई। खानम, क्या इतना मासूम चेहरा भी धोखा दे सकता है? उसका दिल यकीन नहीं कर पा रहा था। वो बार बार अपनी आंखों पर शक कर रहा था और बार बार अंदर से कोई चीख कर कह रहा था, वो तुम्हारी है, तुम्हारी बीवी। उसके दिल में तुम्हारे सिवा किसी की जगह नहीं। मगर जो देखा था उसे भी वो झुठला नहीं पा रहा था। जब अपनी सोचें बर्दाश्त से बाहर हुईं तो उसने बोतल ग्लास जोर से ज़मीन पर फेंक दिए। वो काफ़ी देर कुर्सी से सर टिकाए खाली जहन बैठा रहा। फजर का वक्त करीब था। वो उठा और इंतहाई गुस्से से खानम के कमरे के पास खड़ा हो गया, मगर दरवाज़ा बंद था। उसने बासानी लॉक खोल लिया और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। खानम चादर में लिपटी सो रही थी, सांसें धीमी थीं, चेहरा पुरसकून। शहरयार कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा। मुझे बेसकून करके खुद कितने मज़े से सो रही है, उसने तल्खी से सोचा। फिर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और उसके करीब आया। उसने झुककर उसका नाम पुकारा, हल्की सरगोशी में। खानम। खानम ने आंखें खोली और हैरत से उसे देखा, आंखों में नींद, उलझन और घबराहट। आप यहाँ? शहरयार ने उसके होंठों पर उंगली रखी और नरमी से बोला, बहुत बरस गुजर गए खानम, तुम मेरे निकाह में हो, मगर आज पहली बार दिल तुम्हें महसूस कर रहा है। खानम साकित थी। वो हल्का सा कांपी और चादर को अपने गिर्द मजीद लपेट लिया। शहरयार की हालत उसे ठीक नहीं लग रही थी। वो बहक बहक कर बोल रहा था। उसकी ज़बान में लड़खड़ाहट थी। वो उसके करीब हुआ तो एक अजीब सी स्मेल खानम को आई। यकीनन उसने कुछ पी रखी थी। इससे पहले कि वो संभलती, शहरयार ने उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। कमरे में फैली मध्यम रोशनी और खामोशी के बीच सिर्फ घड़ी की सुइयां चलने की आवाज़ आ रही थी। शहरयार बेसुध सो रहा था, जबकि पास बैठी खानम खामोश आवाज़ में रोए जा रही थी। उसका दिल अजीब अजियत में फंसा हुआ था। वो लम्हा जो उन दोनों के बीच खूबसूरत होना चाहिए था, वही लम्हा अब जख्म बनकर तकलीफ दे रहा था। क्या इस मिलन के लिए उसने दुआएं मांगी थी? वो रोते हुए सोचने लगी, इतने बरस इंतज़ार का अगर ये नतीजा है तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उसे भी मर ही जाना चाहिए। खानम का चेहरा आंसुओं से तर था। उसी लम्हे के इंतज़ार में उसने बरसों इंतज़ार किया था, मगर सब कुछ बर्बाद हो गया। अचानक ही शहरयार जाग उठा। उसे काफ़ी देर लगी ये जानने में कि वो कहाँ है, और अपने करीब ही उसे खानम उजड़ी हुई लड़की की तरह बेतरतीब लिबास में नजर आई। पास ही उसकी कलाई से कई चूड़ियाँ टूटकर तकिए के पास देखी तो वो एकदम परेशान सा हो गया। खानम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तो खानम खौफजदा नज़रों से उसे देखकर कम्फर्टर में सिमट गई। अचानक ही शहरयार के जहन से धुंध हटी तो वो उठकर बैठा। उसने आहिस्तगी से झुककर उसकी ठोड़ी को छुआ, उसका चेहरा ऊपर किया और लरसते लहजे में पूछा, तुम क्यों इस कदर रो रही हो? खानम की पलकों पर जमे आंसू फिर से बहने लगे। उसका चेहरा पीला था, आंखें सूजी हुई, होंठ कपकपा रहे थे। उसकी खामोशी किसी गहरे सदमे की चुगली खा रही थी। शहरयार की पेशानी पर बल पड़ गए।
اس کا دل بے چین ہو گیا۔ پھر اچانک اس کی نظر خانم کی گردن پر پڑے سرخ نشان پر گئی۔ خانم، یہ گردن پر کیسے نشان ہے؟ بتاؤ مجھے، یہ کس نے کیا؟ وہ وحشیانہ انداز میں دھاڑا۔ آپ نے۔ خانم نے اس کے غصے سے لال پڑتے چہرے کو دیکھ کر سہم کر پیچھے ہٹی اور پھر بہت آہستگی سے اس کے لبوں سے الفاظ نکلے جو شہریار کے دل کو چیر گئے۔ ایک لمحے کو جیسے پوری دنیا ساکت ہو گئی۔ شہریار کا وجود پتھر ہو گیا، وہ جیسے سن ہو گیا ہو۔ اس کے اندر سے آوازیں ختم ہو گئیں۔ وہ وہیں چند لمحے تک خاموش خالی نظروں سے خانم کو دیکھتا رہا۔ ایک ایک لمحہ جیسے کسی کینچی کی طرح اس کے دل کو کاٹ رہا تھا۔ اسے یاد آنے لگا وہ رات، وہ کیفیت، وہ لمحے جب وہ نشے میں بے قابو تھا۔ غصے نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ جب دل کے اندر بھرے شک نے اسے اکسایا، اسے یاد آیا کہ وہی اس کے کمرے تک آیا تھا اور پھر خانم پر اپنی مرضی چلانے لگا۔ لیکن اب وہ لمحہ ایک بھیانک خواب بن چکا تھا۔ شہریار شدید شرمندہ تھا اور اس نے خانم کی طرف معذرت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ خانم نے ڈر کے مارے جھٹ سے خود کو پیچھے کر لیا۔ اسے یوں لگا جیسے شہریار اسے پھر سے دبوچنے والا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو کسی شکار ہونے والی ہرنی کی آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ خانم کا اپنے لیے ڈر دیکھ کر شہریار ندامت کے گڑھے میں گر گیا۔ اس کا دل جیسے اندر سے چکنا چور ہو گیا ہو۔ وہ جو اپنے رشتے کی شروعات محبت سے، احترام سے اور اعتماد سے کرنا چاہتا تھا، اس نے نادانستگی میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ وہ لڑکی جسے اس نے پہلی بار چاہنا شروع کیا تھا، جس کے لمس نے اس کے دل کے بند در کھولے تھے، آج وہ اس سے ڈرنے لگی تھی۔ اس کے لب کپ کپائے مگر کچھ کہہ نہ پایا۔ خاموشی سے پلٹا اور بھاری قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ خانم وہیں بیٹھی رہی، کپ کپاتے لب، لرزتی پلکیں اور بھیگی آنکھیں لیے، جسے سب کچھ ایک لمحے میں اجڑ گیا ہو۔ پھر وہ اٹھ کر واش روم کی طرف دوڑی، دروازہ بند کیا اور دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر زور زور سے رونے لگی، اور اس کی آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اندر کی ساری امیدیں بھی بہنے لگیں۔ باہر کھڑا شہریار دروازے کے اس پار سے اس کے سسکنے کی آوازیں سن رہا تھا۔ ہر آنسو جیسے اس کے دل پر گرتا ہو۔ اس کا ضبط ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترا اور سیدھا باہر چلا گیا۔ نہ کسی کو جگایا، نہ کسی سے کچھ کہا۔ گاڑی نکالی، دروازہ کھولا، انجن آن کیا اور دوبارہ یونٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس رات وہ حویلی سے نہیں، خود سے بھاگ رہا تھا۔ اپنے کیے پر اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ آئینے میں اپنا چہرہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خانم سے معافی مانگنے کے لیے وہ دوبارہ کب واپس آئے؟ بار بار وہ یہی سوچے جا رہا تھا۔ شہریار بنا بات کیے چلا گیا، مگر اس کے جانے کے چند دن بعد ہی خانم کی طبیعت کچھ گری گری سی رہنے لگی۔ اسے بیٹھے بٹھائے چکر آنے لگے، دل متلانے لگا، کچھ بھی کھانے کو دل نہ کرتا۔ اس کی اس کیفیت نے ایک دم سے چچی کو الرٹ سا کر دیا۔ انہوں نے کئی بار کریت کر پوچھا، تم کہیں شہریار کے کمرے کی طرف تو نہیں گئی؟ تو وہ نظریں چرا کر انکار کر دیتی، لیکن چچی کو جیسے اس پر شک سا پڑ گیا تھا۔ وہ دہل کر سوچنے لگی کہ اگر یہ شہریار کے کمرے میں گئی بھی ہے تو شہریار تو اس قابل ہی نہیں کہ حقوق زوجیت ادا کر سکے، تو پھر یہ گڑبڑ اس کے ساتھ کیسے ہو گئی؟ کہیں جہانگیر تو نہیں؟ انہوں نے دہل کر سوچا۔ جب کافی دنوں سے اس کی طبیعت سنبھلنے میں نہ آئی تو چچا نے آہستہ سے انہیں کہا کہ اسے کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے جاتی، تو انہوں نے خانم کو ہاسپٹل چلنے کا کہا۔ ہاسپٹل کا نام سن کر خانم بدک سی گئی تو چچی کو اور بھی شک پڑا۔ اب تو وہ اس کے پیچھے پڑ گئی اور اسے صاف صاف کہا کہ میں تمہیں ہر صورت ہاسپٹل لے کر جاؤں گی، تیاری کرو۔ اس کے لاکھ انکار کے باوجود وہ اسے ہاسپٹل لے گئی، اور جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ یہ حاملہ ہے تو ان کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے گھوم کر ایک ہی بات خانم سے پوچھی کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو خانم پریشان نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ چچی نے حویلی میں آ کر سب کو چیخ چیخ کر بتایا تو حویلی کے در و دیوار ہل گئے۔ یہ خبر نہیں جیسے کوئی قیامت تھی۔ جو سنتا وہ ہکا بکا رہ جاتا، منہ پر انگلی رکھ لیتا اور پھر آہستہ سے سرگوشی کرتا کہ کیا واقعی خانم حاملہ، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب شہریار یونٹ میں تھا۔ پہلا وار چچی نے کیا۔ وہ چچا
جہانگیر اور حویلی کے چند ملازمین کے ساتھ خانم کے کمرے میں دروازہ دھڑام سے کھول کر اندر داخل ہوئیں اور گرجدار آواز میں بولی، سچ سچ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ خانم کو یوں لگا جیسے وہ حویلی والوں کے سامنے کٹہرے میں کھڑے کر دی گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف، حیرت اور شرم کی ملی جلی کیفیت تھی۔ چچی زہر بھرے لہجے میں بولی، ہائے یہ دن بھی دیکھنا تھا، یہ تو چپکے سے اپنا منہ کالا کرائی اور اب کہتی ہے کہ شہریار کا بچہ ہے، وہ شہریار جو مہینوں یہاں نہیں آتا۔ خانم کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے ہی لگی مگر زبان ہی بند ہو گئی۔ چچی نے اسے چپ دیکھ کر زور سے اس کا بازو مروڑا۔ بول، کس کا ہے یہ بچہ؟ جہانگیر کا یا پھر کسی اور کا؟ خانم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہمت جمع کر کے کہا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کہتی، چچی نے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ پورے کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ جہانگیر اسے کینہ پرور نظروں سے دیکھنے لگا اور چچا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ خانم منہ چھپا کر رونے لگی۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور شہریار غصے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی سختی تھی مگر آنکھوں میں ایک نیا طوفان تھا۔ اس نے ایک نظر خانم کے آنسوؤں سے بھرے چہرے پر ڈالی اور پھر چچی کی طرف مڑا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چچی فوراً منہ بسورتے ہوئے بولی، یہی تو پوچھا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی جو برسوں سے یوں ہی پڑی تھی اچانک حاملہ کیسے ہو گئی؟ ہم نے تو شہریار تمہیں یہاں دیکھا ہی نہیں، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ اب تو وقت آ گیا ہے کہ اسے طلاق دے کر رخصت کیا جائے۔ ہمیں کیا پتا یہ کس کس کو اپنے کمرے میں بلا چکی ہے۔ شہریار ساکت کھڑا رہا اور پھر ایک دم اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ چچی کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ کیا کہا آپ نے کہ یہ لڑکی رسوائی کا باعث ہے صرف اس لیے کہ یہ حاملہ ہے؟ کیا آپ بھول گئیں کہ یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے؟ اور اگر وہ حاملہ ہے تو کیا یہ بات کوئی معیوب ہے؟ یہ بچہ میرا ہے، شہریار خانزادہ کا۔ چچا، جہانگیر اور ملازمین پر سناٹا سا چھا گیا۔ چچی نے بات سنبھالتے ہوئے ایک اور وار کیا، تم نہیں جانتے یہ لڑکی کتنی معصوم بنتی ہے مگر یہ اکثر جہانگیر کو بھی اپنے کمرے میں بلاتی رہی ہے۔ جہانگیر سے پوچھ لو، تمہیں تو خبر بھی نہیں یہ لڑکی کتنی چالاک ہے۔ جہانگیر، اس کی خود کی کیا ویلیو ہے کہ ہم اس پر اعتبار کریں؟ یہ تو خود حویلی کے ٹکڑوں پر جی رہا ہے۔ آئندہ مجھے یہ یہاں نظر نہ آئے۔ یہ ہمارا گھر ہے، کوئی یتیم خانہ نہیں کہ جس کا دل چاہے وہ یہاں پر منہ اٹھا کر رہنا شروع ہو جائے۔ شہریار کی بات سن کر جہانگیر کو شدید ذلت کا احساس ہوا اور وہ فوراً پاؤں پٹختا وہاں سے چلا گیا۔ شہریار گرجدار آواز میں دوبارہ گویا ہوا، جس رات میں چھٹی لے کر حویلی آیا تھا اور میں نے خود جہانگیر کو خانم کے کمرے کے دروازے پر کھڑے دیکھا تھا، اور وہی رات تھی جب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں برسوں سے اپنی بیوی سے دور رہا۔ اسی رات، اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کا حق دوں گا، اور اس رات خود میں نے اس کے کمرے کا لاک کھولا تھا۔ اگر وہ غلط ہوتی تو یوں دروازہ لاک کر کے نہ سوتی۔ اور چچی، آپ جانتی ہیں کہ اس حویلی کے کمروں کی چابیاں صرف بڑوں کے پاس ہوتی ہیں۔ جہانگیر ابھی اتنا با اختیار نہیں ہوا کہ خانم کے کمرے میں بلا اجازت آ سکے۔ پھر وہ ابا کی طرف مڑا اور کہا، آپ لوگوں نے ہمارا نکاح خود کیا تھا، کیا یہ نکاح صرف جائیداد کے لیے تھا؟ اگر نہیں تو پھر آج اتنا شور کس لیے؟ جب رشتہ حلال ہے تو حمل پر اعتراض کیسا، شک کیسا؟ یہ بچہ صرف ہمارا ہے اور مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے، کیونکہ ایک مرد ہی پہچان سکتا ہے کہ عورت کتنی پارسا ہے۔ چچی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ کچھ لمحے بول ہی نہ سکی۔ خانم خاموشی سے شہریار کو دیکھ رہی تھی، قدرے حیرت اور محبت سے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مرد جس نے برسوں اس کی طرف دیکھا تک نہیں، آج اس کا دفاع کر رہا ہے، سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے۔ خانم آہستگی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور سسکیاں بھرتے ہوئے شہریار کی طرف بڑھی۔ پھر ایک جھجک، ایک گھبراہٹ کے بعد وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ شہریار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کسی کو صفائی دینے کی بھی ضرورت نہیں۔
تم میری بیوی ہو اور اب سے میرے دل میں ہو۔ خانم نے سر ہلایا اور ایک طویل عرصے کے بعد سکون کی ایک گہری سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لایا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیرے سے پوچھا، کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ خانم نے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سجائی اور شرم کے مارے پلکیں جھکا لی۔ اس لمحے خاموشی کی کوکھ سے ایک نیا رشتہ جنم لے چکا تھا، اور وہ رات ان دونوں کی نئی زندگی میں محبت، اعتماد اور یقین کا آغاز تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔